الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ انبیاء علیہ السلام کی حیات میں سے جہاں کوئی واقعہ ملتا ہے ان واقعات میں اصول زندگی اور اصول زندگی کی باریکیاں اور آداب محبت کی باریکیاں ملتی ہیں۔ پیچھے جو 12واں سپارہ کے آخر میں ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں نکلوں گا جب تک کہ ان سے بات نہ ہو جائے، کام صاف نہ ہو جائے۔ اس پر کیا ہوا کہ ان کو بلایا گیا، بات چیت ہوئی تو قصور ان کا نکلا، اور شان کن کی بڑی؟ یوسف علیہ السلام۔ اب شان اور کمال یوسف علیہ السلام کا، لیکن کمال عبدیت اور کمال تواضع دیکھتے ہوئے کہا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ وما ابرئ نفسی، یہ جو انہوں نے، اس نے کہا کہ انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو ورغلایا تھا، میں نے پھسلایا تھا، لیکن یہ نہیں پھسلے تھے۔ تو اب یہ ان کی ایک نیکی اور پاک دامنی اور راست بازی جو تھی اس پر کہا کہ اس میں میرا کوئی نہیں ہے، میں تو اپنے نفس پر قابو پانے والا نہیں ہوں، میں تو اس سے بری نہیں ہوں، مجھے تو اندر سے نفس ابھارتا ہے۔ ایک نفس امارہ ہوتا ہے اور ایک نفس لوامہ ہوتا ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ نفس امارہ وہ ہوتا ہے کہ نیکی کا بھی کہہ دیتا ہے اور گناہ کا بھی کہہ دیتا ہے، اور نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ برائی ہی کا وہ کہتا ہے، کافروں کا ہے، اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ وہ بس نیکی ہی نیکی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس میں سے جو ایک مطمئن بالکل نیک صاف شفاف ہے اس کے لیے اور ہے۔ الا ما رحم ربی، کیا کہا کہ میں تو لڑ رہا ہوتا ہوں اور میں اس سے بچ نہیں سکتا، اس کے پیچھے جو میں بچہ ہوں یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کا رحم اور کرم میرے اوپر ہوا۔ ان ربی غفور الرحیم، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کا کرم ہوا میرے اس وجہ سے ہوا، اللہ کا کرم ہوا میرا یوں کرنے کی وجہ سے ہوا، اللہ کا کرم ہوا ہمارے خاندان کی وجہ سے ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ وہ کرم والا ہے، اللہ کا رحم ہوا کہ وہ رحم والا ہے۔ الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بخشنے والا ہے اور پیار کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اب یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ بھی ایسی شخصیت کو آپ لائیں۔ تنہائی میں بادشاہ نے بات کی، کہا کہ ایسے ایسے ہوئی، جو پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو وہ تعبیر بتلائی جو ادھر بھی نہیں بتلائی تھی، تفصیل کے ساتھ تعبیر بھی بتلائی اور تعبیر سے نکلنے کا انہوں نے تجاویز بھی دی۔ اب یہ ہے کہ استخلص لنفسی، اس کو میں اپنے لیے خاص کرتا ہوں، اور جب ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آپ بتلائیں کہ پھر اس کا حل کیا ہے، کہ یہ تجاویز تو ٹھیک ہیں لیکن اس کو مینیج کون کرے گا؟ کہا کہ وہ میں کر لوں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، جب بادشاہ سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس ہمیشہ معزز اور محترم ہی رہیں گے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہا کہ اپنے خزانوں کا مجھے مالک کر دیں، مجھے مقرر کر دیں، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں، یعنی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علیم اس کام اور فن کو جاننے والا بھی ہوں۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے ایک بندہ مخلص ہے لیکن یہ ہے کہ اناڑی ہے، فائدہ نہیں دے گا۔ بندہ مخلص ہے لیکن اناڑی ہے، اس کام کو نہیں جانتا تو خالی اخلاص اس کا حفیظ جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ امانت دار ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کام ہی نہیں جانتا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کام جانتا ہے لیکن فراڈیا ہے، امانت دار نہیں ہے، تو تب بھی کام نہیں چلتا۔ ہمیشہ ادارے، ملک اور مینجمنٹ، فیکٹری، گھر، سارا کچھ دو صفت کی بنیاد پہ چلتا ہے، حفیظ امانت دار ہونا، علیم اس چیز کو جاننے والا ہونا۔ یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ امارت کو نہ لیا جائے۔ یہ تو ویسے بھی کیونکہ یوسف علیہ السلام یہ اس شریعت کی بات ہے، لیکن عموماً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول یہ تھا
امارت سے، امیر بننے سے وہ کتراتے تھے، نہیں بنتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں یہ خدشہ ہو کہ خلق انسانیت کے حق کی پامالی ہوگی اور وہ شخص جانتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو مینیج کر پائے گا، پھر اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو MNA کے لیے، MPA کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، وزیر اعظم کے لیے پیش کر دے۔ اس صورت میں کہ خلق انسانیت کی حق تلفی ہو رہی، دین پامال ہو رہا اور پگڑیاں اچھالی جا رہی، اور یہ ہے کہ مال و متاع میں اور مال اور چیزوں میں بے امانتی ہو رہی، تو اس صورت میں اپنے آپ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو با اختیار بنا دیا زمین میں۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہتے وہ چلے جاتے، حکم پذیر ہو جاتے اور سکونت پذیر ہو جاتے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ بادشاہ نے رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا ان کو یہ بھی دیا، دوسرا ڈپارٹمنٹ بھی دیا، تیسرا بھی دیا، اور ساری کی ساری ملکیت ان کو دے کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ وزیر خزانہ سے بادشاہ بنے، بعض روایات میں آتا ہے۔ اور روایات مجاہد رضی اللہ عنہ کے اس میں رحمہ اللہ کی روایت میں آتا ہے کہ بعد میں وہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ مسلمان بھی ہوا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، ہماری رحمت، ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں فرماتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، البتہ آخرت کا اجر و ثواب بدرجہ بہت بہتر ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے لیے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ان کے لیے جو تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا، اب یہ ہے کہ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھی کیسا ہوگا، کہ 7 سال آپ کی فصل درست ہوگی، آپ نے اس کو سٹور کر لینا ہے، آپ مینیج کر لینا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے، اور 7 سال کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالنا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ان سے نیت کروائی کہ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اپنے مصر کو بھی آپ نے یہ غلہ سستے داموں دینا ہے، سستے داموں دینا ہے، سوچ، اسلامک سوچ دے کے۔ اور یہ ہے کہ مضافات اور دور دور کے جو لوگ ہوں گے ان پر بھی جہاں جہاں قحط ہوگا تو ان کو بھی آپ نے سستے داموں دینا ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑی سی قیمت لگا کے ان کو آپ نے دے دیا کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ قحط آیا، قحط نے اتنا لیا حتیٰ کہ قحط کنعان تک پہنچ گیا، وہاں تک پہنچ گیا، فلسطین تک پہنچ گیا۔ وہاں سے اب یہ عجیب دردناک بھی کہتے ہیں، دل سوز بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مکالمے یوسف علیہ السلام کے اور بھائیوں کو، وہ پچھلا جو سبق ہمارا ہوا ہے اس کو اب مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو تصور میں رکھتے ہوئے کہ 7 سالہ بھائی کو کنویں میں پھینکنے والے کیسے چکر لگ رہا اور کیسے ان کا معاملات ہو رہا۔ 40 سال بعد اب یہ پہنچے۔ اب یہ ہے کہ یہ یہاں سے گھر سے چمڑا اور کچھ چاندی اور سونا لے کے چلتے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لوگ آ رہے، وفد آ رہے، مختلف قسم کے وفد آتے، دور دور سے آتے اور آ کے چیزیں لیتے۔ اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اندر سے انتظار بھی تھی کہ اس علاقے والے بھی آئیں گے۔ اب جب وہ داخل ہوئے تو کیونکہ ان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ پہچانتے نہ تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کے لیے تیار کیا، ان کی تیاریاں ساری، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اب ان سے پوچھا بھی آپ کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا 10 بھائی ہیں، ایک بھائی ہمارے ابا جان کے پاس ہے، کہا کہ اس کا غلہ، کہا کہ وہ بھی آپ دے دیں، وہ آ نہیں سکتا، اپنے ہمارے ابو کا بڑا لاڈلا ہے۔ کہا کہ نہیں، ایسا دستور نہیں ہے کہ ان کو ملے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ دفعہ آپ نے اس بھائی کو ضرور لانا ہے، اس بھائی کو ضرور لانا ہے، آپ کو اس کا بھی غلہ ملے گا اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کو بھی ملے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ وہ کس بنیاد پر؟ کہ پھر آپ جھوٹے ہوں گے، آپ نے کہا کہ ہمارا 11واں بھائی بھی ہے اور 11واں بھائی بھی آپ لے کر نہیں ہے، تو پھر وہ جھوٹ ہوگا، آپ لینا چاہتے تھے، ان کو لے کر آنا ہے۔ قال الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، آپ نے دیکھا ہے میں نے آپ کو آپ کے پیمانے کے مطابق دے دیا پورا اور میں مہمان نوازی بھی کرنے والا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر چھوٹے بنیامین کو لے کر نہ آئے تو پھر نہ تمہارے لیے غلہ ہوگا اور نہ میرے پاس آنے کی تم جرت کرنا۔
قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون۔ اب یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم لے کر آئیں گے، یہ لفظ بولا، کہا کہ چلے ٹھیک ہے ہم ان کو ذرا بہلا کے اپنا بھائی لے کر آئیں گے، یعنی اندر سے کھٹکا پہلے سے ان کو بہلا کے، سنراود یعنی گیڑا دے کے آئیں گے، ذرا ان کو خواہش کریں گے کہ بھی آپ ہوئے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون۔ اپنے کام کرنے والوں سے کہا ان کا جو جمع پونجی اور ان کا جو چمڑا تھا، ان کا جو وہ سونا تھا، وہ سارا ان کی بوریوں میں ساتھ میں رکھ دو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ گھر بھیجا اور وہ سارا کچھ اس کے بدلہ جو تھا وہ خزانے میں انہوں نے جمع کروایا اور سارا واپس بھیج دیا۔ یعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اس بنیاد پہ کہ جب یہ گھر میں جا کر دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، بھئی کتنا اچھا بادشاہ ہے، اس کے پاس تو دوبارہ جانا چاہیے۔ فلما رجعوا الى ابيهم، جب اپنے والد ماجد کے پاس پہنچے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، کہ ہمیں روک دیا گیا، ہمارے لیے روک دی گئی ہمارا غلہ، فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، ہمارے ساتھ ہمارا چھوٹا بھائی بھی بھیجیں، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی نگہبانی ہم کریں گے۔ قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتم على اخیہ من قبل، کہا کہ میں آپ کے اوپر کیسے اعتبار کر لوں، کما امنتم علی اخیہ من قبل، جیسے امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے اس سے پہلے میں اس کے بھائی یوسف علیہ السلام پر مامون ہوا اور مطمئن ہوا۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ جل جلالہ بہتر نگہبانی کرنے والے ہیں، وہو ارحم الراحمین، وہی تمام مہربانوں سے بڑا مہربان کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بوریاں کھولنی شروع کر دیے۔ وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، ان کی جو قیمت تھی وہ ان کو واپس کر دی گئی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے، هذه بضاعتنا، یہ دیکھیں ہماری پونجی اور ہماری قیمت اور ہمارا وہ سارا کچھ آ گیا۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعید، دیکھیں کتنا بہترین بادشاہ ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ہمارا سارا کچھ واپس بھی کر دیا، اب تو بھائی کو بھی لے جائیں گے، بھیا کے بھی لیں گے اور اپنا بھی لیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ غلہ تو بہت تھوڑا ہے، ہم اور بھی بہت لے کر آئیں گے۔ قال لن ارسلہ معکم، کسی صورت میں تمہارے ساتھ بھیجنے والا نہیں ہوں، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، پختہ قول تم دے دو، پختہ عہد میرے ساتھ کرو، اللہ کی قسم کھا کر کہو، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، کہ تم نے اس کو ضرور واپس لے کر آنا۔ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، جب انہوں نے پختہ عہد اور قسم کھا کے کہہ دیا کہ ہم لے کر آئیں گے، قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، تم گواہ رہنا کہ اللہ جل جلالہ بھی اس چیز پر نگہبان ہے اور ضامن ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، یعقوب علیہ السلام نے ایک سمجھداری یہ فرمائی کو کہا کہ ایک دروازے سے تم لوگ داخل نہ ہونا، کیونکہ بہت لمبے چوڑے تھے، نبی کی اولاد تھی، خوبصورت تھے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن یہ ہے کہ میں کوئی ایسی چیز کوئی چیز سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا اور تمہیں میں حفاظت نہیں کر سکتا جو اللہ کی طرف سے فیصل ہو جائے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ جل جلالہ کا چلتا ہے۔ علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھنے والے بھروسہ رکھ لیں۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، وہ گئے وہاں پر اور وہاں پر ان سے جا کے بات کی، ویسے داخل ہوئے جیسے یعقوب علیہ السلام نے ہدایات دی تھی۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، ان کو کوئی ایسی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم ایسا کیوں کر رہے، بس ایک باپ کی بات ماننے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ علیحدہ علیحدہ دروازے سے، شہر کے دروازے ہوا کرتے تھے، اس دروازے سے ایک ساتھ داخل نہیں ہوئے۔ اب کیا ہے، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ صاحب علم ہیں لیکن بہت ساروں کو ہم نے وہ علم عطا نہیں کیا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ وَآوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے ان کو مینیج کیا کہ ایک کمرے میں دو رہیں گے، ایک کمرے میں
دو دو رہیں گے، ہر کمرے میں دو دو پہنچے اور ایک کمرے میں بنیامین رہ گئے تو یوسف علیہ السلام خود اس کمرے میں چلے گئے۔ قال آوا الیہ اخاہ قال انی انا اخوک، وہاں پر تعارف کروا دیا، خود سے کہہ دیا کہ انا اخوک، میں آپ کا بھائی ہوں۔ بنیامین ایک خون تھا، 40 سال کے بعد مل رہے تھے۔ قال انی انا اخوک، اس پر جو فرمایا کہ قال انی انا اخوک، تو انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیے کہ یعقوب علیہ السلام کتنے تھے؟ ان کے گھرانے کے 300-400 کے قریب لوگ تھے ایک ہی گھر کے، اور کہا کہ وہ کیسے ہیں؟ تو وہ بول پڑے کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں۔ تو ان کی تسلی میں کہنے لگے میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ، جب ان کے لیے تیار کر دیا مال و متاع، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اور پھر پانی کا برتن ان کے راحل میں، ان کا جو غلہ تھا اس میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، کہ یوسف علیہ السلام نے وہ رکھوایا، اور رکھوانے کے بعد جو ایھا السارقون کہہ رہی ہیں، یہ ان کے وہ کام کرنے والے ہیں کہ بھئی وہ اپنا سقایا جو ہے جس سے وہ پیالے سے پانی پیتے ہیں وہ لے کر آؤ، اور دستور یہ تھا کہ جس کے پاس ملتا تھا اس کو غلام بنا دیا جاتا تھا، اس کو اسی جگہ ہی رکھا جاتا تھا۔ ایتها العیر انکم لسارقون، تم لوگوں میں سے کوئی چور ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کہا کہ بھی واپس لوٹو، تمہیں کیا ہوا کہ تم کس چیز کی تلاشی لے رہے ہو، کیا تم سے گم ہوا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، کہا کہ شاہی پیمانہ ہمیں چاہیے، وہ گم ہو چکا ہوا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور یہ بھی اعلان ہو گیا کہ جو کوئی وہ لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کا غلہ دیا جائے گا۔ حمل بعیر، ایک اونٹ پہ جتنا غلہ آتا ہے اتنا اس کو انعام دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس کا ضامن میں ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، اس میں بھی ایک پہچان ہے، جو بھی ہو جتنا بھی تھا وہ نافرمان تھے، جیسا کیسا بھی تھا، لیکن ایک نسبت تھی، یہ اس میں کہہ رہے ہیں تاللہ لقد، یہ اتنے اہتمام سے جو کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم چوریاں نہیں کرتے۔ یہ ایک پہلو سے یہ کہہ رہے ہیں تاللہ لقد علمتم ما جینا، یعنی تم خوب جانتے ہو کہ ہماری نسبتیں کہاں پہ ملتی ہیں، ہم زمین میں ایسا نہیں کرتے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پھر کیا بدلہ اور سزا ہوگی، کیا صلہ ہوگا اگر تم جھوٹے نکلے۔ قالوا، اللہ اکبر، کہاں چلا گیا؟ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا کہ بدلہ وہی ہوگا کہ جس کے راحل میں سے، جس کے خزانے میں سے، جس کے اونٹ میں سے، جس کی بوریوں میں سے جو نکل آیا، بس وہی اس کا جزا اور بدلہ ہوگا، اس کو آپ پکڑ لینا۔ کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ظالم کو ہم سزا دیتے ہیں اور بدلہ دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، اور تفتیش شروع ہو گئی، تلاشی شروع ہو گئی، دوسرے بھائیوں سے پہلے شروع کیا، آخر میں جائے اب اے بنیامین کے اس میں، ثم استخرجها من وعاء اخیہ، اور جب کھولا اس نے، انہوں نے کھولا بنیامین کی بوریوں میں سے تو وہ نکل آیا۔ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے ایسی ہی تدبیر کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اب اس میں جو یہ اشارہ کیا جا رہا کہ یہ جو نظام بنا ہے یہ یوسف علیہ السلام نے نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایسا کریں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو ترقی دینے کے لیے ہم نے ایک نظام بنایا، ایسے ہی ان کو بھی نجات دینے کے لیے ہم نے ایک نظام بنایا۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، ان کا بھائی بادشاہ کی بادشاہت میں سے کوئی چیز بھی لینے والے نہیں تھے مگر جو اللہ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جو چاہتے ہیں، جس کے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک علم والے کے پاس، ہر صاحب علم کے پاس بہت بڑا علم، عالم کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ قالوا ان یسرق، یہ اس میں اشارہ اس چیز کا ہے، یہ ایسا پھر کیوں ہوا، ایسا پھر کیوں ہوا؟ وفوق کل ذی علم علیم، تمہارا جہاں علم ہے علیم، اللہ علیم ہے، اللہ کو پتہ ہے، تمہارا پتہ نہیں ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہا کہ اچھا اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا
اس نے بھی چوری کی تھی اور یوسف علیہ السلام سن رہے تھے۔ اور اس میں تفصیل ہے کہ انہوں نے کس وجہ سے کہا تھا، وہ ایک تفصیل آتی ہے کہ حقیقی والدہ فوت ہو چکی تھی، پھپھی سے پھر شادی ہوئی، پھر ان کی چاہت ہوتی تھی کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ رہیں، میرے پاس رہیں۔ اس نے اپنا دوپٹہ جو ہے اس کی کمر پر باندھ کے کہا کہ وہ گم ہو گیا، جب ان کے پاس ملا، وہ ایک روایت ملتی ہے لیکن اس کی اتنی بنیادی مضبوط نہیں ہے۔ وہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ یوسف نے کیا تھا، لیکن آگے بات آ رہی ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِيَا لَهُمْ، یوسف علیہ السلام پی گئے اس موقع پر، چھپا دیا، کوئی بات ان کو بتلائی نہیں۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم چور ہو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور یہ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا جو فرمایا، اور یہ دل ہی میں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہی چور ہیں۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ جل جلالہ خوب جانتے ہیں جو تم کرنے والے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کے والد ماجد بہت بوڑھی عمر والے ہیں، بڑی عمر والے ہیں۔ فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی ایک کو آپ اپنی اس کی جگہ رکھ لیں۔ انا نراک من المحسنین، یعنی آپ تو احسان کرنے والے ہیں، آپ نے اتنا احسان کیا، پھر کیا، ایک احسان ہمارے اوپر یہ بھی کر لیں، ایک کے بدلے میں آپ ایک اور رکھ لیں۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس ہم نے یہ سامان پایا، اپنا مال پایا، ہم اسی کو ہی پکڑیں گے، ورنہ ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب بالکل نا امید ہو گئے یوسف علیہ السلام سے کہ علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرهم، یہودا جو ان کا سب سے بڑا تھا، وہ کہنے لگا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ اللہ پاک کی قسم لے کر انہوں نے عہد پختہ لیا تھا، ومن قبل، اس سے پہلے بھی ہوئی تھی یہ تقصیر، ما فرطتم فی یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تم کمی کوتاہی کر چکے ہو۔ فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم اللہ لی، وہ وہیں پر رک گیا، کہا میں تو جانے والا نہیں ہوں، میں نے پکا وعدہ کیا تھا، اس وقت تک نہیں یہاں سے جاؤں گا جب تک کہ حکم نہ آ جائے اللہ کا۔ وهو خیر الحاکمین، وہ بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ ارجعوا الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، بس جا کے کہہ دینا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، اور ہم نے تو بس وہی وما شہدنا، جو ہمیں پتہ تھا ہم نے وہی دیکھا ہے، اور غیب کا علم تو ہمارے پاس نہیں تھا، ہم کیسے اس کی حفاظت کرتے، ہمارے اوپر اعتبار نہیں۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، درمیان میں جو ایک بستی تھی انہی لوگوں سے آپ جا کر پوچھ لیں۔ والعیر التی اقبلنا فیہا، وہاں سے ہمارا قافلہ جو ہے واپس ہوا تھا، تمام لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں کچھ معاملہ ہوا۔ وإنا لصادقون، بے شک ہم بہت سچے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کیا ایسی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے دل نہیں، آپ کو یہ بری گڑھ دی ہے اور بری خبر دی ہے۔ فصبر جمیل، اب میرا کام تو صبر ہے، کمال صبر کہہ دیا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، فصبر جمیل کہہ دیا، بس صبر ہی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی کہہ دیا ہو سکتا ہے کہ اللہ سب کو لے کر میرے پاس آ جائیں۔ انہ هو العلیم الحکیم، کہ راسخ ہو چکا ہے کہ علیم اللہ کی ذات ہے، حکیم اللہ کی ذات۔ وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف، ان سے پھیر کے بیٹھے، بس منہ پھیر لیا، اپنے کاموں میں لگ گئے، ہے افسوس یوسف پر، اتنا روتے رہے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹے کے غم میں نابینے ہو گئے، رو رو کے سفیدی آ گئی۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، غم سے بھرے ہوئے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، کہنے لگے ناصحانہ طور پر بس جو ہو چکا یوسف کا نام ہی لیتے رہتے ہیں، آپ تو بس ہمیشہ ان کا ہی نام لیتے رہتے ہیں، آپ بیمار ہو جائیں گے یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے یوسف علیہ السلام کی یاد میں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تمہارے سامنے تھوڑی بات کر رہا ہوں، میرے شکوے، میرے غم، میری باتیں تو اللہ سے ہیں، میں اللہ سے ہی بات کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لیکن یہ ہے کہ میں جو اللہ کی طرف سے جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، تجویز یعقوب علیہ السلام تجویز دے رہے ہیں بچوں کو، جاؤ یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈ لو اور اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ،
لیکن اللہ کی امید سے مایوس مت ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی امید سے نہیں ہوتے مایوس مگر وہ جو کافر ہیں۔ سب سے بڑا گناہ جو کائنات میں ہے وہ مایوسی ہے۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ مایوسی ہے، کہ مایوسی کہیں نہیں ہے، جو جتنا کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہاں مایوسی نہیں ہے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز۔ اب یہاں پر ایک اور نظام ہے۔ اب یہ ہے کہ پیچھے جو ہے وہ قحط آ چکا، بھائی نہیں ہے اور رگڑے جا چکے، اللہ کے ساتھ ٹکر جب لیتے ہیں تو اللہ پاک وہاں سے سمجھاتے ہیں جہاں سے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، کہ اللہ کے امر کے ساتھ یہ لوگ ٹکر لے رہے تھے، 10 کے 10 بھائی۔ اب اللہ جل جلالہ نے اس پوزیشن پہ ان کو کھڑا کیا کہ ان کو بتلائیں کہ اللہ کا امر کیا ہوتا ہے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے دوبارہ سے انہوں نے اپنا چمڑا لیا، گھر میں پونجی بھی نہیں ہے، گھر سے قیمت بھی پوری نہیں ہے کہ لے کر اپنے غلہ، سستا غلہ ہے، سستے غلے کی قیمت بھی نہیں ہے، اور یہ بنیامین وہاں پر ان کے پاس ہیں، یہ سارے وہاں پر دوبارہ سے پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی محبت اور رحمت اور دل کو پیس پا کرنے کے لیے اور دل کو نرم کرنے کے لیے کیا لفظ ملا ہے، یا ایھا العزیز۔ وہاں پر پہنچے، بھائی کا نام پہلے نہیں لیا، مسنا و اہلنا الضر، اے مصر کے بادشاہ ہمارے گھروں میں بڑی تکلیف ہے اور ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کی قحط کی وجہ سے ہم لوگ پس چکے ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہمارے پاس قیمت بھی پوری نہیں ہے، فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں غلہ بھی دے دیں اور اپنی طرف سے کوئی صدقہ بھی کر دیں، غلہ بھی دے دیں، کوئی صدقہ بھی کر لیں۔ اب اس موقع کے اوپر جو بھی ہیں خون ہے نا، جو بھی ہیں خون ہے، تو یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان اللہ یجزی المتصدقین کہا کہ صدقہ دینے والوں کو، خیرات دینے والوں کو اللہ جل جلالہ بہت دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ اور پوچھتے یوسف علیہ السلام اور کہتے کہ کیا ہوا تمہارے غلے کا، کیا ہوا تمہارے اس کا، کیا ہوا۔ ایک خونی رشتہ تھا، اور گھر کی جب انہوں نے بات سن لی کہ میرے گھر میں میرے والد اور والدہ اور گھر میں پھوپھی ہیں یا والدہ ہیں، وہ لوگ کیا ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو فوراً جو ہے وہ بات نہ غلے پہ کی نہ پیچھے کی، اور ساتھ ہی بات کر دی۔ اچھا یہ بتاؤ، یوں آپ سمجھ لیں کہ ایک بندہ اپنی بات کر رہا ہے، یوں پتہ، یوں پکچر یوں کرنی، اچھا ایک منٹ ٹھہرو، یوں پکچر کی تو 40 سال پہلے کی پکچر ان کو دکھا دی۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کون نہیں، لفظ کیا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اللہ، بات کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں، کچھ دے دیں، پکچر 40 سال پچھلی جو ہے وہ دکھا دی، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ او جھٹکا لگا، اذ انتم جاہلون، کمال اخلاق ہیں، کمال اخلاق ہیں، آخر میں بھی آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، جب تمہیں پتہ نہیں تھا، جب تم نادان تھے، جب تمہیں پتہ نہیں تھا کہ آج اللہ نے اقتدار دیا ہے، اللہ نے آج عزت دی ہے، اس عزت کا یہ نہیں ہو رہا کہ ان کو ذلیل کریں یا ان سے بدلہ لیں، ساتھ ہی ان کا دل، ان کے چہرے جب دیکھے تو کہہ دیا اذ انتم جاہلون، جب تمہیں پتہ نہیں تھا تمہیں، اور ساتھ ہی وہ شک اور پک میں ہے، شک بھی مکمل ہے اور پک بھی مکمل ہے۔ شک کے لیے حمزہ استعمال ہوتا ہے اور پک کے لیے لام تاکید استعمال ہوتا ہے۔ کمال کی تعبیر اللہ جل جلالہ نے یہاں فرمائی، قالوا انک، آ ہوتا ہے شک کے لیے اور انا ہوتا ہے تاکید کے لیے۔ قالوا انک لانت یوسف، کہا کیا تم وہ یوسف تو نہیں ہو، خد و خال پہچان لی، کیا آپ وہ یوسف تو نہیں ہیں۔ قال انا یوسف وہذا اخی، جی ایسا ہی ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ اللہ اکبر۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ انبیاء کے اخلاق ہیں۔ بتلایا کہ تم والوں کا بدلہ نہیں ختم فرماتے، ضائع نہیں فرماتے۔
قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخالطین وإن كنا لخاطئین، کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر بڑی فضیلت اور مقام و مرتبہ دیا اور ہم خطا کار ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، اللہ اکبر، فوراً ہی ان کو خیال آیا کہ بھئی ہم تو غلطی پر تھے، یہ نہیں فرمایا اور ان کو یہ ہو جاتا کہ اب بادشاہ ہیں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کمال اخلاق کہہ دیا آج تمہارے اوپر کوئی ملامت، کوئی الزام، کوئی پکڑ نہیں، خود سے کہہ دیا اور ساتھ میں اپنا بھی معاف کر دیا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ جل جلالہ بھی تمہیں معاف فرمائیں گے، وہو ارحم الراحمین، کہ میں نے تو رحمت کی ہے لیکن وہ ارحم الراحمین ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض کرتا لے کر جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میرے والد کے چہرے پر یہ لگا دینا، واتونی باہلکم اجمعین، اور تمام گھر والوں کو لے کر یہاں پہ آ جانا۔ ولما فصلت العیر، کنعان سے 250 میل کا فاصلہ ہے، مصر اور کنعان کا 250 میل کا فاصلہ ہے، یہاں سے یہ قافلہ نکلا، وہاں سے یوسف یعقوب علیہ السلام کچھ بولنا شروع ہو گئے، بابا جی بیٹھے ہوئے، یہاں سے یہ قافلہ نکلا، وہاں بابا جی اپنے بچوں میں بیٹھ کے کہہ رہے بچوں آج تو یوسف کی یاد آ رہی، ٹھنڈی ہوائیں، یوسف کی ہوائیں چل رہی، اور ساتھ میں کہہ بھی رہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ یوسف کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور یہ نہ کہنا کہ بابا جی کو کیا ہوا، بہکی بہکی سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ لو انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، ہاں لگتا ہے کہ تم یہ نہ کہیں کہ بابا جی کو بہکا سا ہو گیا ہے اور بابا جی پتہ نہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہا اللہ کی قسم آپ تو پچھلی بات کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، آپ تو ان کے عشق میں پڑے ہوئے ہیں، قدیم غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، جب تصدیق کرنے والا یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ چکا، القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، وہ قمیص دی انہوں نے اپنے کہاں پہ لگائی؟ آنکھوں پہ لگائی، تو اس آنکھوں پہ لگانے کی وجہ سے فوراً ان کی بینائی واپس لوٹ آئی، دیکھنا شروع کر دیا۔ لکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص نے بڑے کارنامے قرار دیے، بڑے کارنامے قرار دیے۔ ایک یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کہ یہ جب وہ بھیڑیوں کا خون لگا کے لے گئے تھے، وہاں پر پکڑے گئے تھے کہ یہ بھیڑیا کوئی مہذب ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کی قمیص تھی کہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی اور ان کے نظام کو اس نے درست کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، لیکن اس میں جو تاثیر رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہا تمہیں میں نے بتلایا نہیں تھا کہ میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بس استغفار کر دیا، یا اللہ اقرار جرم کر دیا کہ ہمارے لیے، یا ابانا اے ہمارے والدان، اے ہمارے ابا جان، ہمارے لیے بخشش مانگی ہے، ہم تو غلطی پر ہیں۔ قال سوف استغفر لکم، کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار جلد مانگوں گا، سوف مانگوں گا، اس میں علماء نے لکھا ہے اس سے مراد یہ کہ تہجد کے وقت میں آپ کے لیے میں استغفار کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت معاف کرنے والا، بہت ہی زیادہ نہایت مہربانی کرنے والا۔ یہ جو اس پہلو سے اللہ کی رحمت اور بخشش بتلائی جاتی ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ کوئی فقیر آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ایک بوری آٹا چاہیے، تو کہتے جی کہ میں منگوا دیتا ہوں، تو کہتا ہے کہ اچھا میں بہت غریب ہوں، میرے لیے آپ کی مہربانی ان سے بات کر لیں۔ پتہ نہیں وہ دیں گے بھی یہ نہیں دیں گے، حاجی صاحب میاں صاحب جو آپ کے دوست ہیں وہ دیں گے یا بھی نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں بھیا وہ تو ایسے ہیں، عام بندہ بھی ان تک پہنچ جائے تو ان کو 10 بوریاں دے دیتے ہیں، 20، میں تو ان کا دوست ہوں۔ کہتے ہیں اچھا، تسلی ہو جاتی ہے۔ قالوا یا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت رحمت اور شفقت فرمانے والی ذات ہے، معاف فرما دے گی۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمام گھر والوں کو لے کے آنا، اب یوسف علیہ السلام کے پاس سارے کے سارے یہ جا رہی ہیں۔ فلما فصلت العیر،
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالت ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ تعظیم دی، جگہ دی یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، اور کہا کہ جب آپ مصر میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ امن کے ساتھ ہی داخل ہوں گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا۔ اب یہ ہے کہ ان کے دونوں بھائیوں، اپنے والدین کو انہوں نے اپنے عرش پہ، تخت کے اوپر بٹھایا، اور سارے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تھا سجدہ تعظیمی، سجدہ شکر تھا، یہ اس وقت کے ان کے ہاں درست تھا۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے ابا جان یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے کی تھی۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، اس کو میرے رب نے حق اور سچ کر دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اوپر میرے اللہ نے احسان کیا، مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو گاؤں سے لے کر بادشاہت میں لے آئے، اور شیطان نے جب میرے بھائیوں کو ورغلایا تھا، اس کے بعد میرے بھائیوں اور میرے درمیان ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بہت عمدہ اور لطیف تعبیر کرنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ علیم ذات ہے اور حکیم ذات ہے۔ اب یہاں پر جو انبیاء کے اخلاق ہوتے ہیں وہ ہمارے سیکھنے کے ترجمہ ٹھیک ہے آ جائے اور محبت بھی ہو جائے، لیکن اخلاق انبیاء دیکھیں۔ اب اس میں باریکی دیکھیں کتنی باریکی ہے۔ اب سارے پہنچ چکے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کا رونا دھونا نہیں ہے، تکبر اور اس کا شیبہ بھی نہیں ہے، اور مثبت باتیں ساری کی ہیں۔ کہا کہ مجھے رب نے جیل سے نکالا، جیل میں جانے کا واقعہ نہیں سنایا، جیل میں جانے کا نہیں سنوایا کہ مثبت بات کی ہے۔ اچھا یہ نہیں بتایا کہ وقد جاء بکم من البدو، کہ آپ کو اللہ جل جلالہ وہاں سے یہاں لے کر آئے ہیں، اور وہاں کی مشقتیں نہیں بتائیں، یہاں کی بتا دیں۔ اور بھائیوں کے اور اپنے درمیان کا معاملہ شیطان کے اوپر ڈال دیا، بھائیوں کے اوپر ڈالا بھی نہیں کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، کہ بھائی شرمندہ نہ ہو۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، رب قد آتیتنی من العلم من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اے میرے رب سے اب شکر کر رہی ہیں، اے میرے رب آپ نے مجھے یہ بادشاہت دی اور آپ نے مجھے یہ حقیقت کا علم عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے کارساز ہیں دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ کمال ہے اس چیز کا کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، مجھے مسلم ہی اٹھانا اور میرا معاملہ نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہی فرمانا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کیونکہ مشرکین نے پوچھا تھا، اہل کتاب نے پوچھا تھا مکۃ المکرمہ میں کہ بنی اسرائیل والے فلسطین سے مصر کیسے پہنچے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ پوری صورت اتاری، آخر میں یہ بتلایا اب ان کو بتلا دیں، میں نے یہ ساری تفصیل آپ کو بتلائی ہے، آپ وہاں پر نہیں تھے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ کو تفصیل پہنچ چکی ہے تو جان لو کہ یہ بات سچی ہے، جب یہ بات سچی ہے تو یہ کلام سچا ہے، جب یہ کلام سچا ہے تو پھر اللہ کے رسول بھی سچے ہیں، ان کی بات تم مان لو۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی جو خبریں ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، آپ وہاں پر نہیں تھے جب انہوں نے اپنا تمام پروپیگنڈا جمع کیا اور وہ چال چل رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور بہت سارے لوگ اگرچہ آپ چاہیں کہ وہ ایمان لے آئیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور تم مانگنے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ مانگنے والے نہیں ہیں کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی بدلہ۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کوئی بھی نشانی زمین اور آسمان میں شکوہ معاندین ہے کہ ان کے سامنے اب یہ بہت بڑی نشانی آ چکی،
انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں بتائیں، اب ان کو بتایا جا چکا لیکن ایمان نہیں لائے۔ یہ تو ایک نشانی ہے، زمین اور آسمان کو سب کو نشانیوں سے بھر دیں، پھر بھی جب بندہ کہہ دے کہ میں نہ مانوں، اس کو کون منوا سکتا ہے؟ وہ گزرتے ہیں ان نشانیوں پر لیکن ماننے والے نہیں ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور زیادہ ایمان لانے والے وہاں پر نہیں ہیں ان کے باللہ اللہ پر، الا وهم مشرکون مگر وہ مشرک ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے؟ کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں آفت سے؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کہ اللہ کی آفت کوئی مصیبت ان کے اوپر آ جائے یا اچانک کوئی عذاب اور قیامت ان کے اوپر آ جائے اور ان کو پتہ تک نہ ہو، خبر تک نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ بات مانو یا نہ مانو، میرا کام یہ ہے کہ دعوت دینا، میں تو دعوت دیتا ہی رہوں گا۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اگر آپ کو اطمینان نہیں تو مجھے میری دعوت پر علی بصیرۃ، دل پرسکون ہے، سمجھ سوچ کر بوجھ کر اور اطمینان قلب کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں۔ ومن اتبعنی، اور جس نے میری اتباع کی اس کا بھی یہی کام ہے کہ اس کی بات کوئی مانے یا نہ مانے، اس نے اللہ کی طرف پکارنا ہے اور اطمینان سمجھ بوجھ کے ساتھ پکارنا ہے۔ وما انا من المشرکین وسبحان اللہ، اللہ پاک ہیں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اب یہ ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسولوں کو، مردوں کو جن کو اوپر ہم نے وحی نازل کی، من اہل القری، بستیوں والوں میں سے، عاد اور ثمود کی بستیوں کی طرف۔ افلم یسیروا فی الارض، اور انہوں نے زمین میں چکر نہیں لگائے، کیا یہ گئے نہیں ہیں وہاں پر؟ کہاں پر؟ کہ راستے میں شام کو جاتے تھے۔ شعیب علیہ السلام مدین کی بستی بھی بیچ میں آتی تھی، اور ایسے ہی لوط علیہ السلام کی بستی بھی بیچ میں آتی تھی، اردن کے راستے سے یہ جاتے تھے شام۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان کا نتیجہ کیسے تھا؟ ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں آخرت کا گھر ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا وہ سمجھ بوجھ کرنے والے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، بس جہاں تک تسلی عام، جب رسول مایوس ہونے لگے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اور وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں، جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، ان کے لیے ہماری مدد آ گئی اور ہم نے بچایا گیا وہ جس کو ہم نے چاہا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، ہمارا عذاب اور ہماری ٹکر کو کون پیچھے ہٹانے والا نہیں ہے؟ کوئی بھی مجرم قوم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان کی یاد میں، ان کے قصوں میں ایک بہت بڑی عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ ما كان حديثا يفترى، یہ صداقت قرآن ہے، یہ اپنی چیز سے گڑی ہوئی چیز نہیں ہے۔ وَتَصْدِيقًا وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن وہ تو تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلی کتابیں ہیں۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہر ایک چیز کی تفصیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے ان قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے یہ کچھ تاریخی چیزیں ہیں کہ ان کے درمیان میں جو مفارقت کا جو عرصہ رہا وہ 40 سال، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں 40 سال تک ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، اور اس کے بعد مصر جب پہنچے تو 17 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو گئی، پھر 17 سال کے بعد ہوئی، اور پھر جو ہے 17 سال کے بعد مقدس میں اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا، بیت المقدس میں لے جایا گیا، اور یوسف علیہ السلام 120 سال زندہ رہے۔ وفات کے بعد سنگ مرمر کے تابوت میں ان کو بند کر کے دریائے نیل کے قریب میں کنارے پر ان کو دفن کر گیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے وہاں سے لے کر ان کو بیت المقدس میں جا کر دفن کیا، اور یوسف علیہ السلام کے بعد
عمالقہ کے قوم جو تھے وہ فرعون، ان کا سلسلہ چل پڑا، وہ مسلط ہو گئے مصر پر، پھر انہوں نے مصر کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کیا، پھر مصریوں کو انہوں نے کیا کیا، اپنا مظلوم بنا لیا۔ جب یعقوب علیہ السلام مصر میں پہنچے تھے تو اپنے ساتھ جو افراد لے کر آئے تھے، گھر کے ان کے افراد تو زیادہ تھے، لیکن جو ساتھ لے کر آئے تھے، جو جہاں پر ان کا بسیرا وہاں پر ہوا تھا، وہ 100 لوگ تھے۔ بعض جگہ پر روایات میں 300 کا بھی آتا ہے۔ 100 لوگ تھے جو لے کر آئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیلیوں سے، فرعونیوں سے بنی اسرائیل کے بچوں اور اولادوں کو وہاں سے نکالا تھا نا انہوں نے، یعنی یعقوب علیہ السلام سبب بنے بنی اسرائیل کو مصر میں لانے کا، اور موسیٰ علیہ السلام سبب بنے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کا، تو 7.25 لاکھ ہو چکے تھے۔ 7.25 لاکھ، 6 لاکھ بھی آتا ہے، 7.25 لاکھ چوتھی پشت میں آتا ہے ان کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا یہ چوتھی پشت میں جا کے ان کا ملتا ہے۔ اب چوتھی پشت جو ہے وہ ہم اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ایک کوشچن ایڈ کر لیں، آج کل جو فلم چل رہی ہے ٹی وی پہ، اس کے بارے میں علماء نے منع کیا ہے کہ وہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ جیسے اب موسم کے پوسٹر بنانے پہ یہ احتجاج وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح تو باقی پیغمبر کی جی، اس کو ناجائز علماء نے کہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء کی شبیہ آ جاتی ہے، وہ تصور آ جاتا ہے، وہ تو انبیاء کو تو ہم ویسے نہیں کر سکتے، کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے سمجھنے سمجھانے کا۔ اور پھر غلط بات یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث اور اس کے مطابق بھی نہیں ہوتی، وہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا سے کیا وہ لے کر آتے ہیں۔ سورۃ الرعد مدنیہ، رعد کہتے ہیں کڑک کو اور گرج کو، یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں مدینہ المنورہ میں اور مکہ المکرمہ کے حالات جو بتلائے جا رہے، اور مدینہ المنورہ میں بھی توحید اور رسالت اور آخرت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اندر سے بھی کاٹنے والے ہیں، باہر سے مکہ المکرمہ والے اور باہر سے قبائلی لوگ، بدو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ تو ابھی الف لام میم را تلک آیات الکتاب الحکیم، شروع کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کو بیان فرما رہی ہیں، بیچ میں جو ہے کچھ واقعات آتے ہیں۔ الف لام را کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں ایک بڑی کتاب اور تنزیل کی نازل کی گیا ہے، یہ بڑی کتاب کی آیات ہیں، حروف مقطعات میں سے اس کو رکھا گیا ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ جل جلالہ نے آسمانوں کو بلند کیا ایسے ستونوں کے ساتھ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے ساتھ جن کو تم دیکھ رہے ہو کہ ستون نہیں ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ جل جلالہ مستوی ہوئے عرش کی طرف، توجہ فرمائی عرش کی طرف۔ وسخر الشمس والقمر، اور اپنے کام پر لگا دیا، مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک ان میں سے اپنے مدار میں میعاد معین تک جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ یدبر الامر، اور وہ کاموں کی تمام تفصیل اور تدبیر خود ہی فرماتے ہیں۔ یفصل الآیات، اور نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اللہ کی نشانی کے اوپر یقین بنانے والے، یقین رکھنے والے ہو جو۔ وهو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا وانہارا، وہی ذات ہے جس نے زمین کو بچھا دیا، تمہارے لیے بچھونا بنایا، اور زمین جب ڈگمگانے لگی تو اس کے اوپر اللہ جل جلالہ نے گاڑ دیے پہاڑوں کو اور نہریں بہا دیں۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے ثمرات اور پھل اور فروٹ دیے۔ جعل فیہا زوجین اثنین، ہر پھلوں میں سے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ سائنس بھی اس چیز کا اقرار کرتی ہے کہ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں بھی میل اور فیمیل، نر اور مادہ پائے جاتے ہیں، فروٹ میں، درخت میں، حتیٰ کہ بے جان چیزوں میں بھی
یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ زوجین اثنین یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن کے اوپر اور دن کو رات کے اوپر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو فکر والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جن کو عقل ہی نہ ہو تو نہ وہ زمین میں سوچتے ہیں، نہ آسمان میں سوچتے ہیں، نہ سورج میں سوچتے ہیں، نہ وہ چاند میں سوچتے ہیں، نہ دن میں سوچتے ہیں، نہ رات میں سوچتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، یہ بڑی بہترین مثال اللہ پاک نے دی، کیونکہ قرآن عزیز ایسی مثال دیتا ہے کائنات کے سارے لوگ لاکھوں درجات کے بھی ہوں اور لاکھوں دماغ کے بھی ہوں تو سب ہر ایک ان میں سے یہ سمجھتا ہے یہ قرآن میرے لیے، یہ مثال میرے لیے۔ وفی الارض قطع، اور زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور اس ٹکڑے کے ساتھ ساتھ اور ٹکڑے ہوتے ہیں متجاورات، وجنات من اعناب وزرع، اور اس سے کیا ہوتے ہیں کہ انگور کے بھی باغات ہوتے ہیں، کھیتیاں بھی ہوتی ہیں، کھجور بھی ہوتی ہیں، سنوان وغیر سنوان، بڑی بڑی ایک جڑ سے دو شاخوں والی بھی ہوتی ہیں، بغیر دو شاخوں والی بھی ہوتی ہیں۔ یسقا بماء واحد، یہ چیلنج ہے بھئی، ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں کیا ہے؟ کھجور ہے، اس میں کیا ہے؟ دوسرا ساتھ میں ہے اس میں انگور ہے، اس ساتھ میں کیا ہے کہ اس میں کھیت ہے، اس میں کیا ہے کہ اس میں کنو ہے، ساتھ والے میں کیا ہے کہ اور چیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین علیحدہ علیحدہ، بماء واحد، پانی تو ایک ہے، ایک پانی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ انگور کے لیے کچھ اور ہونا چاہیے، اس کا کلر کچھ اور ہے، کھجور کے لیے اور ہونا چاہیے، اس کی تاثیر بھی اور ہے، اس کی ساخت بھی اور ہے، اس کے لیے تو ایک پانی جو ہے مٹیریل، انگور کے لیے تو اتنا حساس چاہیے اور اس کے لیے اتنا سخت اور گاڑھا چاہیے، اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہیے۔ یسقا بماء واحد، ایک پانی ہے، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، پھر ایک کا ٹیسٹ دوسرے کا ٹیسٹ سے ہم بڑھا دیتے ہیں، ذائقے ہم بہت بہترین کر جاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، یہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل والے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ کو تعجب ہوا، اگر آپ کو تعجب ہو تو تعجب کو لائق بھی ہے یہ چیز، جب انہوں نے کہا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ نئی شیپ میں، نئی تخلیق میں لایا جائے گا؟ پہلے اللہ پاک نے مثال دے دی، جو ذات ایک پانی سے مختلف قسم کے رنگ اور مختلف قسم کے ٹیسٹ اور مختلف قسم کی اجناس اور مختلف قسم کی اقسام اور مختلف قسم کی اصناف پیدا کر سکتی ہے، وہ ذات تمہیں ہڈیوں کو ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پیدا بھی کر سکتی ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، انہوں نے اپنے رب کا منکر ہوئے اور کفر کیا۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، توق ہے ان کی گردنوں میں۔ واولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، اور وہ بڑھتے ہیں، آگے جاتے ہیں مصیبت میں عافیت سے پہلے پہلے، برائی میں نیکی سے پہلے پہلے۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، اس سے پہلے جو ہے مسخ کرنے کی، دسانے کی اور ان کو پکڑنے کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، لیکن آپ کا رب ان کے بڑے بڑے ظلم سے درگزر کرتا ہے، بخشش فرمانے والا ہے ان کی معصیت اور کفر کے اوپر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور آپ کا رب بہت شدید عذاب دینے والی ذات بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہ ان کے اوپر ایسی نشانی اتاری جاتی جو ان کے رب کی طرف سے ہوتی، یعنی فرمائشی مطالبہ کیا جا رہا ہے، فرمائشی معجزہ مانگا جا رہا ہے کہ اس طرح کا معجزہ آپ لے کر آئیں۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ ان کو ڈرانے والے ہیں، بس ہر ایک قوم کے لیے کوئی ان کو رہنما ملتا ہے، کوئی ان کو ہدایت دینے والا ملتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ کا علم وہ ہے کہ ہر مادہ جو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہوتی ہے اور جو کچھ پیٹ کے اندر سکڑتا ہے یا بڑھتا ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے۔ آپ کی مشینری، آپ کا نظام جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اندر جو اللہ کا نظام ہے، ایک ساتھ اتنی مشینری کے نہ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود ایک نظام چل رہا۔ وہ نظام کیا چل رہا کہ اللہ پاک نے یہاں پر عورت کا صرف نہیں بنایا، انثیٰ کا بتلایا ہے کہ وہ جو فیمیل، ہر مادہ
اس میں یہ ہو چکا وہ جانور ہیں، وہ درندے ہیں، وہ وحشی ہیں، وہ جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں جو جو بن رہا اس کا نظام اللہ پاک دے رہے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر ایک چیز ان کے ہاں بڑے سانچے میں ہے۔ کیا ہے سانچے؟ کہ ایک کان چھوٹا نہیں ہے، دوسرا بڑا نہیں ہے، ایک آنکھ چھوٹی نہیں ہے، دوسری بڑی نہیں ہے، ایک ٹانگ چھوٹی نہیں ہے، دوسری بڑی نہیں ہے، ایک ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، دوسرا بڑا نہیں ہے۔ عِندَهُ كُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ایک اندازہ، ایک پیمانہ، ایک سانچہ اور ڈھانچہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب بھی اس کے لیے، غیب کا علم بھی رکھنے والا، ظاہر کا علم بھی رکھنے والا، الکبیر المتعال، بہت ہی بڑا ہے اور بہت بلند و بالا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تمہارے لیے، تم ایسا پکارو اس کو یا پکار کر آوازیں اٹھاؤ۔ ومن هو مستخف باللیل وسارم بالنہار، اور اس کے لیے یہ بھی برابر ہے کہ رات کو چھپ چھپا کے کام کرو یا دن میں چلنے والا ہو، اس کے لیے دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، جہر بھی جہر ہے اور سر بھی جہر ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے پہرے دار فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر وقت رہتے ہیں آگے اور پیچھے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ جل جلالہ حالت درست نہیں فرماتے، خود حالت نہیں بدلتے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود سے اپنی حالت نہ بنتے، حالت بدلنے کی صلاحیت اس میں خود نہ ہو۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ جل جلالہ کسی قوم کی برائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، فلا مرد لہ، تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما لہم من دونہ من وال، اور کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی بھی ان کا یار و مددگار نہیں ہوتا۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ذات ہے جو تمہیں کڑکتی ہوئی بجلی کو اور اس سے تمہیں دکھاتے ہیں اور دھمکاتے ہیں اور تمہیں امید اور تمہیں خوف دلاتے ہیں۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ابھار کے لے کے جاتا ہے بڑے بڑے بھاری بھاری ثقال، کیا سحاب، بادل۔ بادلوں کا کیا نظام ہے کہ اللہ جل جلالہ، کتنے بادل ایسے ہوتے ہیں بادلوں کے بیچ میں لوگ اپنی سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، جی دیکھیں میں بادل میں ہوں، اگلا بندہ نظر نہیں آ رہا، اور اس کو یوں کرتے ہیں تو پانی نہیں نکلتا، لیکن اسی بادل میں سے جب اللہ پاک حکم فرماتے ہیں تو کتنا پانی نکلتا ہے کہ بادل میں پانی خود نہیں، وہ ایک پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ جو بجلی کڑکتی ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور اپنے خوف سے، اور فرشتے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور گرجنے والی بجلیاں بھی اللہ ہی بھیجتے ہیں۔ وَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی بجلی کڑکاتے ہوئے گرا دیتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں لڑ رہی ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، سخت پکڑ والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اور اس پاک ذات کا دعویٰ جو ہے پکا ہے، سچا ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، ان کو کوئی بھی جواب دینے والا نہیں ہے۔ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اللہ پاک جب مثال دیتے ہیں ایسے کہ ایک بندے نے اپنے ہاتھ یوں کیے ہوئے اور پانی ایسے پکڑا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا پانی منہ تک پہنچ جائے اور ہاتھ اس تک نہ آئے۔ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ، کہ وہ ہاتھ، وہ پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے لیکن ہاتھ وہ پیچھے نہیں کرنا چاہتا۔ وما ہوا ببالغی، ایسا پہنچنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن رحمت پہنچ چکا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت پہنچ چکے، اب بڑھ کے تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافر لوگ پکارتے رہیں مگر وہ گمراہی ہے، گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ہر ایک چیز سجدہ کرتی ہے اللہ کی، زمین اور آسمان میں، خوشی سے یا ناگواری سے۔ وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے صبح اور شام۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ، سجدہ یہ واجب ہو چکا جس نے بھی سن لیا۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پریشان نہیں ہونا کہ سجدہ ہو چکا ہے، خوش ہونا ہے کہ رمضان میں کریں گے تو ایک سجدے پہ کتنی 1500 نیکیاں ملیں گی، 1500 نیکیاں ملیں گی۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان کا رب کون ہے۔
قل کہہ دیجئے اللہ، یہ جو اسلوب ہے بڑا بہترین ہے جی۔ ان سے پوچھیں یہ کون بنانے والا ہے تو ساتھ ہی کہہ دیں، کیونکہ ان کا جواب بھی یہی ہونا ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، پھر بھی تم نے اللہ کے علاوہ کوئی اور اپنا دوست بنا لیا۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اپنے لیے نہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیجئے کہ اندھا اور بصیر دیکھنے والا، مشرک اور موحد جو توحید والا ہے اور شرک والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل تستوی الظلمات والنور، کیا یہ مخلوق بنائیے فتشابہ الخلق علیہم، کیا انہوں نے کوئی ایسا کردار اور کارنامہ دیا وہ اس کی طرح تو نہیں، اس جیسا بھی ہو تو چلو ان کو شک پڑ گیا ہے کہ اس شک کی بنیاد پر وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہہ دیجئے کہ اللہ خالق ہے ہر ایک چیز کے، وہ یکتا ہے، القہار زبردست ہیں۔ انزل من السماء ماء، اللہ جل جلالہ نے آسمان سے اوپر سے پانی برسایا۔ فسالت اودیۃ بقدرہا، پھر نالے بہہ پڑے اپنے اندازے کے مطابق، جتنا ان کے مطابق تھا۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر اس سیلاب نے ہر قسم کا جھاگ اور پھولا اوپر کی چیزیں اٹھا لیا۔ ومما یوقدون علیہ فی النار، اور جو کچھ تم جلاتے ہو، آگ میں تپاتے ہو، ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، یا زیور بنانے کے لیے یا اسباب جھاگ جیسا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، ایسے ہی اللہ جل جلالہ حق اور باطل کو کیا کرتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو جھاگ ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ رہ جاتا ہے وہ زمین میں وہ نفع دیتا ہے لوگوں کو۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، ایسے ہی اللہ جل جلالہ مثال دیتے ہیں۔ سیلاب آتا ہے اس میں سب کچھ آتا ہے، لیکن اوپر نظر آتا ہے وہ مکھن ہوتا ہے، وہ جھاگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جھاگ کو جمع کر کے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، اور جو سیانے ہوتے ہیں وہ پانی اپنے بند میں باندھ لیتے ہیں، تو وہ پانی جو ٹھہر جاتا ہے وہ ان کو نفع دیتا ہے۔ یہ جو اوپر والے گڑبڑ کر رہی ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کافر ہیں، جو نفع ہے وہ اندر راسخ ہو چکا ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے جواب دیا اللہ کے لیے، جواب بولا اور انہوں نے اللہ کے لیے لبیک کہا، ان کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے نہیں مانا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے پاس جو کچھ ہے زمین میں وہ اور جو کچھ ان کے علاوہ ہے وہ بھی دیا دے، لفتدوا بہ، اور وہ اپنے رہائی کے لیے وہ سارا کچھ فدیہ دے دیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومأواہم جہنم، ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ وبئس المہاد، بہت ہی برا بچھونا ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کیا وہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ حق ہے؟ کمن ہوا اعمی، اس جیسا کہ وہ اندھا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یعنی جو اندھا آدمی ہے اس کو تو پتہ نہیں چلے گا، جو بینا ہے دیکھنے والا ہے اس کو تو پتہ چلے گا۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو عہد کی پاسداری کرتے ہیں اور اللہ کے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، پامال نہیں کرتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور وہ ان تعلقات کو بھی جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں جن کا اللہ پاک نے جوڑنے کو حکم فرمایا، اللہ سے ہی ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے صبر کیا اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ دونوں صبر ہو سکتے ہیں، گناہ کے اوپر صبر کرنا کہ دل کر رہا ہے کہ اس کو کروں، اس پر صبر کرنا، کسی کا حق دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے اس کے اوپر صبر کرنا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے خرچ کیا جو کچھ ہم نے ان کو دیا پوشیدگی میں اور سری میں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ نیکی کے ساتھ برائی کو دھو دیتے ہیں، یعنی حسن سلوک کے ساتھ برائی کو، بد سلوکی کو معاملہ کرتے ہیں۔ جو اچھا بولے اس کے ساتھ ہر بندہ اچھا بولنے کو تیار ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بد سلوکی کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، اور ان کے لیے بہت بہترین ٹھکانہ ہے، آخرت کا ٹھکانہ ہے اور آخرت کا گھر ہے۔ آخرت کا گھر کیا ہے؟
جنات عدن یدخلونہا، وہ جنات عدن ہے، یدخلونہا اس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم اور ان سے پہلے جو نیک ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم ان کی اولادوں میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اور فرشتے ان کو ہر دروازے پر ان کو سلام کہیں گے، اور ہر دروازے پر ہوں گے کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تمہارے اوپر، تم نے صبر کیا اور بہترین انجام اور بہترین گھر تمہیں آج مل چکا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ بے وقوفی کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو، پامال کر دیتے ہیں، من بعد میثاقہ پختہ عہد کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ اور وہ توڑ دیتے ہیں جو اللہ جل جلالہ ان کو فرماتے ہیں بہ ان یوصل کہ اس کو جوڑا جائے، ویفسدون فی الارض فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے اوپر لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا یہ گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جل جلالہ رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر جس کے لیے چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ وفرحوا بالحیات الدنیا اور وہ اکڑ جاتے ہیں دنیا میں، رزق اللہ بڑھا رہی ہیں اور اکڑ یہ رہی ہیں، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، یہ دنیا کا جو متاع ہے اور دنیا کا ساز و سامان ہے صرف اتنا ہے کہ حقیر اور قلیل ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں کہ فرمائشی معجزہ اگر لے کر آ جاتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جل جلالہ جواب حاکمانہ جواب دیا، تم کون ہوتے ہیں مانگنے والے؟ اللہ پاک جسے چاہیں گمراہ فرما دیں، جسے چاہیں اس کی طرف ہدایت دے دے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں اللہ کی یاد میں ہی ان کو سکون ہوتا ہے۔ الا غور سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ ایک یاد ہے یہ ہے کہ اللہ اللہ، ایک یہ ہے کہ سوچوں میں تڑپ میں اللہ کی یاد کرنا اور پھر رو پڑنا، اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اللہ کا عرش قیامت والے دن ان کو سایہ دے گا۔ اب ایک نمازی ہے، اس کی ایک نماز رہ جائے اس کو کتنی تڑپ ہوتی، جو نمازی ہیں جو تہجد گزار ہیں، سارا دن اس کو یوں ہوتا ہے کہ بھئی صبح صبح آپ کی دکان کھلنے سے پہلے ہی 12 بج گئے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی تہجد جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اس کی تسبیحات آگے پیچھے ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب پڑھتے تھے، ایک اللہ والے، تو الحمدللہ 9 سال وہ پڑھے، 9 سال میں ان کی تکبیر اولیٰ اس بچے کی، اس نوجوان کی فوت نہیں ہوئی۔ سفر میں، حضر میں اذان ہوتی وہ بیٹھا ہوا ہے، اذان ہوتی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب طالب علم تو شرارتی ہوتے ہیں، ہم نے کہا اگر اس کو مارنا چاہے نا، رمضان اس کا نام تھا، ڈیرا اسماعیل خان کا، اگر رمضان کو مارنا چاہے، خالد ہمارے دوست گلگت کے بہت اللہ والے، وہ بھی مذاق بہت کیا کرتے تھے، کہتے اس کو اگر قتل کرنا چاہے نا تو دیت نہیں آئے گی۔ وہ کہتے یہ جب ادھر سے اذان ہو تو اس کو پہلے کمرے میں بند کر لو، اور ادھر سے امام کہے اللہ اکبر، اس کو پکڑ کے رہو، ادھر یہ فوت ہو جائے گا ادھر یہ فوت ہو جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مزاح میں بیچ میں ایسے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ جن کے دل ایمان والے ہوتے ہیں ان کو وہی ایمان کی فیڈ اور ایمان کا ہی کچھ ملے گا، تو تب ان کو اطمینان ہوگا، ان کو دنیا کی چیزوں میں لچ پچ میں کہیں بھی نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں آج جی آپ کو اس پلازے کی سیر کروائیں، وہ کہتے ہیں یار واپس چلو واپس چلو، میرا دل بند ہو رہا ہے، گھٹن ہو رہی ہے۔ کہ ایمان والے کو مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، ایمان والوں کو نیکی والے ماحول میں سکون ملتا ہے، اور اس کے الٹ بھی ہوتا ہے، مسجد میں آتے ہی اس کو کھڑبڑی سی مر جاتی ہے، کہتے چلو 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 جی چلو، ادھر کیوں ہوں، میں کانٹوں پہ آ چکا ہوں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے کیا ہے؟ طوبی، خوشحالی ہے، خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امہ، ایسے ہی ہم نے ان کو، کذالک ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ایک قوم کی طرف، ایک امت کی طرف، قد خلت من قبلھا امم، آپ سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، تاکہ وہ ان کے سامنے اللہ کی وحی کو بیان کریں اور وہ رحمان کا انکار کرنے والے ہیں۔
قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہہ دیجئے میرا وہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ کرنے والا ہوں اور اسی کی طرف میرا مرجع ہے، میں نے اسی کی طرف جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اب یہ ہے کہ قرآن کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ قرآن یہ حق ہے یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائے کہ ایسا قرآن اگر ہم لے کر آتے، اس کے ذریعے سے ہم پہاڑوں کو چلا دیتے، او قطعت بہ الارض، اور زمین کو کاٹ دیتے اور چلا دیتے، طے ہو جاتی، او کلم بہ الموتى، اور مردوں سے اس کلام سے بات کی جاتی، بل للہ الامر جمیعا، تمام کام کرنے پہ اللہ پاک قادر ہیں۔ افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا ایمان والے مایوس، کیا ایمان والوں کو اطمینان نہیں ہوتا، وہ مایوسی کی طرف جا رہی ہیں۔ ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اللہ اگر نہیں چاہیں گے کیا یہ لوگ ان کو ہدایت کوئی دے سکے گا؟ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم، اور اللہ جل جلالہ ہمیشہ ان لوگوں کو کافر ہوئے، جو لوگ کافر ہوئے ان کے بدلے میں ہمیشہ ان کو مصیبتیں پہنچتی رہیں گی۔ او تحل قریب من دارہم، یا ان کے گھروں میں کوئی نہ کوئی مصیبتیں کرتوت کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی مصیبتیں پہنچتی رہیں گی، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ موت کا وعدہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ آ کر رہے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جل جلالہ میعاد، وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، میں نے ڈھیل دی کافروں کو پھر میں نے ان کو اچانک پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر میری پکڑ کیسی تھی۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، یہ ہے کہ وہ محافظ ہو، کوئی شخص ایسا جو نگران ہو، ہر ایک جان کے اوپر حاضر اور ناظر ہو، فرشتہ لکھ رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، پھر بھی مشرک اللہ کے ساتھ شریک اور وہ کرتے ہیں، شرکا بنا لیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ مشرک ہو جاتے ہیں اور اللہ کے خلاف۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اللہ کے لیے انہوں نے شریک بنا لیے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، ان کا نام تو لے لو۔ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ، کیا تم اسے بتلاتے ہو جو نہیں جانتا زمین میں، ام بظاہر من القول، نہ ہی اپنی بات سے، بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا کافروں کے لیے اور انہوں نے ان کو روک دیا گیا اچھے راستے اور درست راستے سے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اللہ جل جلالہ جس کو گمراہ فرما دیں اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب کہاں پہ ہے؟ دنیا میں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اللہ سے ان کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، متقی پرہیزگاروں کے لیے جو جنت کی بشارت ان کو دی اس کی مثال یہ ہے، تجری من تحتی الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم وظلھا، اور اس کا جو پھل ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اس کا سایہ۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پرہیز کیا۔ وعقبی الکافرین النار، اور انجام ہے کافروں کا آگ۔ والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب، یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور وہ خوش ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر اتاری گئی، اور انہی گروہوں میں سے وہ بھی ہیں جو نہیں ہوتے، نہیں مانتے اس کو۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، ان کو کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی طرف بلاتا ہوں، اسی طرف ہی میرا ٹھکانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، آپ کی طرف تو ہم نے جو حکم دیا ہے صداقت قرآن پر دلیل ہے کہ عربی زبان میں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ان کی باتوں کو آپ نے مان لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ عربی میں نہیں ہونا چاہیے تھا، عربی میں نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی اور زبان میں، بعد ما جاءک من العلم، جب کہ آپ کے پاس علم پہنچ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، اور آپ کے لیے نہیں ہے کوئی بھی ولی جو آپ کا سازگار کارساز، آپ کی مدد کرنے والا ہو، ولا واق، اور جو آپ کو بچانے والا ہو۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اس سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولادیں بھی تھیں، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کہا کرتے تھے یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں کہ یہ تو بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ان کی خیر خبر بھی لیتے ہیں، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ ہے کہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور یہ ہے کہ بازاروں میں بھی جاتے ہیں، پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور رسول کے لیے، کسی بھی رسول کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نشانیاں اللہ کی اجازت کے بغیر لے کر آ جائیں۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک کتاب کا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی، لکل اجل، ہر ایک کے لیے مقرر وقت ہے اس کتاب کے لیے جو لکھا ہوا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے کیا ہے کہ اس کو مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس کتاب لوح محفوظ ہے، بیج ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم آپ کو جو وعدہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو اگر تھوڑا سا دکھا دیں، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ عذاب لے کر آئیں، عذاب لے کر اگر تھوڑا سا جھٹکا بھی دیں گے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، پھر بھی تو معاملہ اور ہونا ہے، آپ کا کام ختم ہو جائے گا، ہمارا کام شروع ہو جائے گا۔ آپ کا کام تبلیغ ہے، ہمارا کام حساب ہے، آپ کا کام تقسیم ہے، ہمارا کام حساب ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو گھٹاتے ہیں ان کے کناروں سے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ جب حکم فرماتے ہیں تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کوئی بھی نہیں کرتا، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اللہ کا حکم۔ وہو سریع الحساب، وہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کے خلاف تدبیر کی، اور اللہ ان کی تدبیر کا بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اور جانتے ہیں جو بھی کمانے والا ہوتا ہے کوئی بھی نفس۔ وسیعلم الکفار وسیعلم الکفار لمن عقبى الدار، اور کافر بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ نیک انجامی اس کے عالم میں، نیک انجامی دار آخرت میں کیا ہو سکتی ہے۔ کافر جانتے ہیں کہ جو نیک ہوتا ہے اس کو کیا ملتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے گواہ جو میرے اور آپ کے درمیان میں ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور آسمانی کتاب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ اگر تم لوگ نہیں مانتے تو نہ مانو، اللہ نے جب کہہ دیا کہ آپ رسول ہیں تو مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی دیکھیے گا، یہ شروع کریں گے۔ سورۃ ابراہیم مکیہ، مکی سورت ہے جی۔ 5 منٹ ٹھیک ہے۔ سورۃ ابراہیم مکیہ، ابراہیم علیہ السلام کو تمام مانتے تھے۔ مشرکین کہتے تھے ہمارے پیشوا ہیں، یہودی کہتے تھے ہمارے مقتدا ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے واقعات تمام کو سنوا دیے گئے کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ توحید پرست تھے، وہ با اخلاق تھے، وہ یہ والی صفات والے تھے۔ الف لام را تلک آیات، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را حروف مقطعات، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو ہم نے اتارا آپ کی طرف، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور، کفر اور شرک کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف، باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، اپنے رب کی اجازت سے الی صراط العزیز الحمید، غلبے والے تعریف والے کے راستے کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے زمین اور آسمان ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، خرابی ہو کافروں کے لیے جو سخت عذاب، ان کے لیے سخت عذاب کی خرابی ہو، اور ان کے لیے خرابی ہو کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اور جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا،
اور ٹیڑھ پن وہ چاہتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، اور ہم نے کبھی بھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ ان کو واضح کر سکے، ورنہ تو کہیں گے ہمیں کیا پتہ، ہمیں اس زبان میں یہ تو بولی ہی ہمیں نہیں آتی۔ یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں ہدایت نصیب فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ فرماتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ حکمت والی ذات بھی ہے اور زبردست ذات بھی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ قوم کو نکالو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ کے دنوں کا ان کو یاد دلاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیسے کیسے احسانات کیے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو خوب صبر کرنے والے ہیں اور خوب شکر گزاری کرنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک تو کمال ہے کہ انہوں نے یہ صبر کیا تھا 80 سال، اس لیے فرمایا کہ یہ نشانیاں ان کے لیے جو خوب صبر کرنے والا ہے اور خوب شکر کرنے والا ہے۔ صبر شکر کے ساتھ رہو گے تو پھر بہت کچھ ملے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا، موسیٰ علیہ السلام سے قوم کو کہا بھئی یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہوئیں جب اللہ نے تمہیں بچایا، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بدترین عذاب دیا کرتا تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، تمہاری بچوں کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب آگاہ کیا آپ کے رب نے کہ جب تک تم شکر گزاری کرتے رہو گے تب تک میں تمہاری نعمتوں میں بڑھوتری کرتا رہوں گا، اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ کر دوں گا، اگر تم نے ناشکری کی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب، میری پکڑ بہت زیادہ ہے۔ اب مکالمہ چل رہا ہے انبیاء کا، رسولوں کا اور بنی اسرائیل کی قوم کا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تم انکار کرو اور ساری کائنات کے سارے لوگ انکار کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ جل جلالہ بے نیاز ہیں، تعریف شدہ ہیں، اللہ کو تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں۔ الم یاتکم، اے کفار مکہ، نبأ الذین من قبلکم، تمہارے پاس خبریں نہیں پہنچی اس سے پہلے، من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، ان قوموں کی، والذین من بعدہم، ان سے بعد کی، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات، رسول آئے ان کے پاس نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، اپنے منہوں میں انہوں نے وہ انگلیاں ڈال دیں، اور قالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو انا کفرنا، ہم نے انکار کیا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم تو شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس طرف آپ پراتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قالت رسلهم، رسولوں نے ان کو کہا، افی اللہ شکن، اللہ کی قدرت میں تم شک کر رہے ہو، فاطر السماوات والارض، جو پھاڑنے والے، بنانے والے، پیدا کرنے والے ہیں زمین اور آسمان کو، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں پکارتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر تمہیں مہلت دے دے ایک مدت مقررہ تک۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، آپ تو روکنا چاہتے ہو جو ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، فأتونا بسلطان مبین، کوئی معجزہ لے کر آؤ، فرمائشی معجزہ۔ قالت لهم رسلهم، رسولوں نے ان کو جواب دیا، ان نحن الا بشر مثلکم، اگر ہم تمہارے جیسے ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ جل جلالہ احسان فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتے ہیں، وما كان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہمارے بس میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اللہ کا کوئی معجزہ لے کر آ جائیں اپنی طرف سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھی توکل کرتے ہیں مومن لوگ، وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم توکل نہ کریں اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا،
اسی نے ہمیں سیدھی راہیں دکھائیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم صبر کرنے والے ہیں جو کچھ بھی ہمیں تکلیفیں پہنچی ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، اب یہ ہے کہ کافروں نے کہا الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور یہاں سے نکالیں گے اپنی زمینوں سے، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا آپ ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی ہم ہلاک کرنے والے ہیں ظالم لوگوں کو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم آپ کو آباد کریں گے ٹھہرائیں گے ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے ہے جو میرے روب اور دبدبے سے ڈرتا ہے اور میرے وعدہ اعلان سے بھی ڈرتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے فتح مانگی اور نامراد ہوا اور ناکام ہوا وہ بندہ جو سرکش بھی ہے اور جو ضد بھی کرنے والا ہے۔ مِن وَرَائِهِ جہنم، اس سے پیچھے جہنم ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، پی نہیں پائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے اس کو موت آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مر نہ پائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے پیچھے بہت سخت عذاب ہوگا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کا، اعمالهم کرامات، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ ہوتی ہے۔ اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، زور سے ہوا چلی اور اس راکھ کو اڑا کے لے گی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ پکڑتے رہیں اس راکھ کو، ہوا اس کے ہاتھوں میں سے بھی لے جاتی ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو گمراہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو حق سچ پیدا کیا۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، جو ذات زمین اور آسمان کو بنا سکتی ہے وہ تمہیں فنا کر کے کسی نئی قوم کو بھی لا سکتی ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، ایسا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اللہ کے سامنے سارے پیش ہوں گے۔ قال الضعفاء فقال الضعفاء للذین استكبروا، اور ضعیف لوگ کمزور ان لوگوں کو کہیں گے جن کو طاقت دی گئی تھی جو بڑے تھے، انا کنا لکم تبعا، ہم تمہارے تابع تھے، ہم تمہارے محتاج تھے۔ انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، ہم آپ کے پاس رہتے تھے، کیا آج اللہ کے عذاب سے تھوڑا ہمیں بچا سکتے ہیں؟ قالوا لو ہدانا اللہ، نہیں بنی اسرائیل والے بڑے سرداروں کو کہہ رہے ہیں، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو؟ وہاں تو تمہاری چودراہٹ تھی۔ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، بت بھی ہو سکتے ہیں جو جن لوگ کی وجہ سے گمراہی ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہمیں بچت ہوتی ہم آج خود پھنسے ہوئے ہیں تو تمہارا ہم نے کیا کرنا ہے؟ سواء علینا، ہمارے اوپر برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، اللہ اللہ ما لنا من محیص، آج ہم صبر کریں یا چیخیں چلائیں، ہمارے لیے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ نہیں، اب پکڑ میں ہم آ چکے ہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، قیامت کا دن ہوگا اور شیطان آگ کے ممبر پر بیٹھا ہوگا، آگ بھڑک رہی ہوگی اور لوگوں کے سامنے وہ خطاب کرے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا شیطان ایک اعلان اور خطاب کرے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے لوگو بات سنو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، بس میں نے بھی وعدہ کیا لیکن میں نے اس وعدے کے خلاف کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، بس میں نے تمہیں دعوت دی، ایک اشارہ دیا اور میرے پیچھے تم چل پڑے ہو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کچھ نہ کہو، اپنے آپ کو ہی لان تان تم کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اور میں تمہاری بات ماننے والا نہیں ہوں اور تم میری نہیں ہو، میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قیامت والے دن شیطان خطاب کرے گا تمام لوگوں سے مجموعی طور پر، اب بات ان تمام کی ختم ہو چکی، اب مجموعیت کی طرف، مکہ کی طرف خطاب واپس آ چکا ہے۔ جتنے بھی جہنمی ہوں گے تمام جہنمیوں کو جہنم کا سردار شیطان خطاب کرے گا، آگ کا ممبر ہوگا، آگ میں یہ بیٹھا ہوگا اور خطاب کرے گا
کہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں نے بھی کیا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، وہ پورا ہو چکا، اور میرا تمہارے اوپر کوئی بس اور ڈنڈا نہیں چلتا تھا کہ میں نے ڈنڈے کی بنیاد پر آپ کو لیا تھا، میں نے تمہیں مشورہ دیا، تم میرے پاس چل پڑے، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اپنے آپ کو لان تان کرو، میری سامنے کچھ نہ کرو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور میں انکار کرنے والا ہوں جو تم نے شرک کیا ہے اس سے پہلے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے ایمان والے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جو ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا بإذن ربہم، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے اللہ کے اجازت اور اللہ کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحفہ ملاقات کیا ہوگا؟ سلام، سلامن سلامہ ہوگا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ، آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جل جلالہ نے کیسے مثال دی کلمہ طیبہ کی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک درخت، شجرۃ طیبہ، بعض لوگوں نے مفسرین نے لکھا ہے کہ طیبہ سے مراد یہ کشجرۃ طیبہ کھجور کا درخت ہے، جیسے کھجور کا درخت تیز ہواؤں اور آندھیوں میں اپنی جگہ پر مضبوط رہتا ہے، تو ایسا ہی کلمہ جس کے اندر راسخ ہو جاتا ہے وہ مضبوط رہتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑ زمین میں مضبوط رہتی ہے اور اوپر کی شاخیں آسمان کی طرف رکھتی ہیں، کہ گرد و غبار نیچے ہوتا ہے اور وہ اوپر ہی ہوتی ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر وقت وہ فائدہ دیتا ہے، اس کا پھل جو ہے وہ کھایا جاتا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کھجور کا پھل ہر وقت کھایا جانے سے یہ بھی مراد ہے، کھجور اگرچہ پھل اپنا ایک موسم میں دیتی ہے، لیکن کھجور ہر موسم میں کھائی جاتی ہے، ہر وقت اس کی کھجور جو ہے وہ کھائی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب یہ موسم ہے، یہ موسم ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور جو گندا کلمہ ہے اور کفر کا کلمہ ہے، کشجرۃ طیبۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، ہنزل کا جس کو چبل ٹائپ ایک ہوتا ہے، جس کی کڑوا ترین ہوتا ہے، درخت اس کو کہہ دیا ہے، وہ بیلدار ہوتا ہے، اس کو تما، ہاں وہ والا ہوتا ہے، وہ پیلا سا ہوتا ہے اور کڑوا بھی ہوتا ہے، اور اس کو کوئی قرار بھی نہیں ہوتا، ہر بندہ آ کے اس کو اکھیڑ دیتا ہے۔ ما لها من قرار، اور اس کا کوئی وجود اور ثبات نہیں ہوتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اور اللہ جل جلالہ راسخ فرماتے ہیں، ثابت فرماتے ہیں، مضبوط فرماتے ہیں، بالقول الثابت، بہترین بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جل جلالہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں فرماتے بلکہ بے راہ رکھتا ہے، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، اہل مکہ کی ناشکری کو نہیں دیکھا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا کفر میں، ناشکری میں۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کا گھر بنا دیا۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، اور جو جہنم ہے اس میں وہ داخل ہوں گے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے بنا لیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے، نِدٌ انداد شریک، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اس کو گمراہ کریں ان کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، ان کو کہہ دو کہ تم مزے کر لو، عیش و عزرت کر لو، تمہارا ٹھکانہ اور لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، میرے بندے جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا، سرًّا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور ظاہری طور پر بھی، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت نفع دے گی اور نہ ہی کوئی دوستی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے سے ثمرات اور پھلوں کو نکالا تمہارے لیے رزق، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور تمہارے لیے کشتیوں کو چلا دیا،
فی البحر سمندروں میں تاکہ تم تسخیر کر دیا تمہارے لیے، وسخر لکم الانہار اور تمہارے لیے نہریں کھود دیں اور ندیاں بہا دیں، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین اور تمہارے لیے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو اور وہ ہمیشہ پھرنے والے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار اور تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا، تمہارے کام لگا دیا، وآتاکم من کل ما سألتموہ جو تم نے مانگا وہ تمہیں مل گیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی تعداد گنتی کرنا چاہو، لا تحصوها اسے تم شمار نہیں کر سکتے، ان الانسان لظلوم کفار اور جو انسان ہے ظلم کرنے والا ہے، بے انصافہ ہے اور ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ابراہیم علیہ السلام یہ مکۃ المکرمہ تمہارا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو، وہ تو اس مکہ کے لیے کیا خواب دیکھ کے جا رہی ہیں اور کیا مانگ کے جا رہی ہیں، اس بلد کو شہر کو امن کی جگہ بنا، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ مجھے بھی بچا اور وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو بھی أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بڑی بہترین ہے کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے، شرک سے بچا، یہ دعا کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ ہم نہیں کرتے، ہر چیز مانگتے ہیں، اولاد کے لیے نیکی بھی مانگنی، ایمان صالح بھی مانگنا، یا اللہ ہماری اولاد کو شرک اور بدعت سے محفوظ فرما۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے، فمن تبعنی فانہ منی جو پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ کمال ہو گیا جی، جو میری بات مانے وہ مجھ میں سے ہے، جو آپ کی بات مانے آنا چاہیے وہ آپ میں سے نہیں ہے، جو میری بات مان رہا ہے وہ میرا ہے، جو آپ ومن عصانی اور جو میری بات نہیں مان رہا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، بات یہ آنی چاہیے وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ جو میری بات نہ بھی مانے تو پھر بھی تو آپ غفور الرحیم ہیں، جو میری بات نہ بھی مانے پھر بھی آپ غفور الرحیم ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے اللہ میں نے اپنی بستی بسائی ہے اور اپنی ذریت کو لے کر آیا ہوں ایسی جگہ پر جس میں کوئی کھیتی اور زراعت نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، آپ کے محترم گھر کے قریب۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ اے اللہ نماز کو قائم رکھیں گے، فجعل افئدۃ من الناس لوگوں کے دلوں کو بھی اس طرف آپ کر دیجئے، تہوی الیہم کہ وہ میل ہوں، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون اور ان کو پھل اور میوہ جات کھلائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ کیسا دل اللہ پاک نے حرم کی طرف موڑ دیا۔ آج کسی کو بھی کہہ دیں جتنا بھی کوئی مصروف ہے، مسلمان ہے گھر میں بیٹھا ہوا، اس کو کہیں گے جی 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں دین کی بات ہونی ہے، کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے بہت مہربانی دیا جاتا ہے۔ اگر اس کو کہیں کہ یہ جی یہ ٹکٹ آیا ہے، شرط یہ کہ یہیں سے حرم جانا ہے، یہیں سے عمرے پہ جانا ہے، یہیں سے آپ کو وہاں جانا ہے، آج ہی جانا ہے، یہ آپ کا کام ہو جائے گا، یوں چلا جائے گا، گھر بتانا بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ کہے گا کہ دوسرے کو کہے گا کہ بھی میرے گھر دس دینا، کام ہوتے رہیں گے، کام تہوی الیہم دل ایسے میل کر دیے اور تڑپا دیے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن کیونکہ جو وہ ہوتے ہیں نا یہ خطیب استاد رانا صاحب تو ایجوکیشن میں رہے ہیں، جس کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ جو خطیب اللہ کرے ہمیں اللہ جل جلالہ اپنی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، لوگوں کے جذبات ان کی انگلیوں پہ ہوتے ہیں، جس وقت مرضی اونچی سبحان اللہ کروا دیں، رلا دیں، ہنسا دیں، ان کو تڑپا دیں، یہ انگلیوں پہ ہوتا ہے خطیب جو بات کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس میں جذبات کا پتہ چلتا ہے کہ کس کی کیا کمزوری ہے، کس کی کیا ضرورت ہے۔ تو جب ہم دعا کروا رہے ہوتے ہیں نا، جب حرم اور روزے کی بات آتی ہے تو آمین اونچی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی سوئی بھی پڑے ہو نا تو اس وقت دعا کو پھر جب رخ موڑتے ہیں ہم لوگ نا حرم کی طرف، اندر سے تڑپ کے بولتے ہیں آمین، پتہ بھی نہیں ہوتا آمین، تہوی الیہم ان کے دلوں کو اللہ پاک نے کیسے وہ کیا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن اے اللہ آپ جانتے ہیں ہم جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء اور اللہ پر کوئی بھی مخفی چیز نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق
اور تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیا۔ اور ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سننے والا ہے ہر ایک دعا کو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ آپ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے والدین کو بخش دے۔ وللمؤمنین، اور مومنین کو۔ یوم یقوم الحساب، حساب کتاب کے دن، قیامت کے دن۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، کافر لوگ مکۃ المکرمہ میں کہا کرتے تھے اگر اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں تو پھر موج اور یہ مال و متاع اللہ پاک نے ہمیں کیوں دیا ہوا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہیں تو ہمیں یہ دیا ہوا ہے، اللہ ہم سے راضی ہیں تو ہمیں یہ کھیت ملے ہوئے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہیں تو یہ چہل پہل ہے، اللہ ہم سے راضی ہیں تو یہ رونقیں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو کچھ ظالم کرتے ہیں وہ یہ بات کبھی گمان بھی نہ کریں، ان کے اوپر ہرگز خیال نہ گزرے کہ اللہ پاک کو پتہ نہیں ہے۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، وہ تو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ، اور وہ ان کے چہرے جو ہے دوڑے ہوئے، مہتعین وہ دوڑیں گے اٹھائے ہوئے، سر کو اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے۔ لا يرتد الیہم طرفهم وافئدتهم، دائیں بائیں دیکھنے والے نہیں ہوں گے، اور کیا ہو گیا کہ وافئدتهم ہوا، بدحواس ہو چکے ہوں گے۔ وانذر الناس، لوگوں کو ڈرائیے، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے جس دن عذاب آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا، ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے، الی اجل قریب، تھوڑی سی، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی بات کو لبیک کہیں گے اور آپ کے رسولوں کی بات کو مانیں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا اس سے پہلے تم قسمیں کھا کھا کے باتیں کر نہیں چکے ہوئے ہو؟ ما لکم من زوال، اب تمہارے سے یہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہ رہے ہو، ان کے گھروں میں الذین ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وتبین لکم، تمہارے اوپر ظاہر ہو چکا، کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال، ہم نے ان کو کیسی مثالیں دی اور کیسے ان کو ہم نے پکڑا اور تمہیں مثالیں دے دے کر ایک ایک چیز ہم نے سمجھائی۔ وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، انہوں نے بھی بڑے دو چلائے اللہ کے اوپر، لیکن اللہ کے پاس ان کے دو کی بہترین دو ہیں، بہترین تدبیریں ہیں، ان کی چابیاں ہیں۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، کبھی بھی گمان نہ کرنا، خیال بھی تمہیں نہ آئے کہ اللہ کبھی بھی اپنے رسولوں کے وعدے کے خلاف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ عزیز انتقام، بدلے والے بھی ہیں، انتقام والے بھی ہیں، زبردست ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین جب بدل جائے گی، زمین سے یوں الٹ جائے گی۔ والسماوات، اور زمین اور آسمان بدل جائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، سارے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے جو یکتا ہے، قہار ہے، اور زمین بدلا دی جائے گی۔ وتری المجرمین، آپ دیکھیں گے مجرمین کو، یومئذ مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں، آگ کی زنجیروں میں، بیڑیوں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، اور ان کی جو شلواریں اور کرتے ہوں گے نیچے، وہ سارے کے سارے من قطران، آگ کے ہوں گے۔ وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے اوپر کیا ہوں گے؟ آگ کا لباس ہوگا، چہرہ بھی آگ کا، سارا ان کا آگ ہی آگ ہوگا۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ جل جلالہ بدلہ دیں ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جل جلالہ حساب جلدی لینے والے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ مکۃ المکرمہ میں آواز لگ رہی، ھذا بلاغ للناس، کہ ہر ایک بندے تک پہنچ جانا چاہیے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس سے ان کو ڈرا دینا چاہیے تاکہ ڈرائے جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ یہ چیز جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ ایک ہی الہ ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت پکڑنے والے جن کی عقلیں ہیں وہ ان کو جان لیں کہ اللہ ایک ہیں۔ سورۃ الحجر مکیہ، حجر سورت مکی سورت ہے،
اور حجر عاد اور سمود کی جو بستیاں تھیں اس کے نام پہ ہے، اور ان کے احوال اس میں بیان ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کو سورۃ الحجر کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ حروف مقطعات میں سے تلک آیات یہ کتاب ہے، آیات نشانیاں ہیں، آیات الکتاب وقرآن مبین یہ واضح نشانیاں ہیں، اور یہ قرآن کریم ہے۔